بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ایک اہم ترین ٹاپک یا موضوع یا تھیم جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ہے انسانی دل۔ اور قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک اہمیت والا عضو دل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے اس لیے تخلیق کیا ہے کہ اس دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور خیر کی محبت سے بھرا جائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل ایک برتن کی طرح سے ہے، بلکہ ان کا ایک قول ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے برتن دل ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا برتن ہے، اسے بھرا جائے تو صرف اور صرف اللہ کی محبت سے بھرا جائے، اور اسے بھرا جائے تو خیر اور عمل صالح کی محبت سے بھرا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا دل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے والا، اللہ کی طرف دوڑ کر بھاگ کر جانے والا، اور اس طرح سے یہ دل پورے انسانی جسم کا قائد یا سردار بن جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارے دل میں خیال آتا ہے چاہے وہ خیر پر مبنی ہو یا شر پہ مبنی ہو، ہمارا پورا جسم دل کے اس حکم کی تعمیل کے لیے جت جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں ایک کپ چائے پیوں، تو آپ دیکھیں کہ پورا جسم اس کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں اٹھ کے چل پڑتا ہے تاکہ دل کی ایک خواہش کو پورا کیا جائے۔ تو یہ جو دل ہے اگر ہم چاہیں تو ہم اسے خیر سے بھی بھر سکتے ہیں، خیر کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی بھر سکتے ہیں، جو کہ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا ہی اس لیے کیا تھا کہ اس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اس میں خیر اور عمل صالح کی محبت ہونی چاہیے۔ اور ہم چاہیں تو ہم اسے شر اور فساد اور خرابی کا کنٹینر بھی بنا سکتے ہیں، ایک ایسا کنٹینر جس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہوں اور شر بھرا ہوا ہو۔ اور اس شر کی مختلف شکلیں ہیں، اللہ رب العزت سے غافل ہو جانا، یہ دل میں اس طرح کی خواہشات اور خیالات پائے جاتے ہیں، شیطان کا آلہ کار بن جانا، ٹول بن جانا۔ ظاہر ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے پر نہیں چلتا وہ شیطان کا آلہ کار بن کے شر اور فساد کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور پھر شیطان ہی کی طرف بھاگ کے اور دوڑ کے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اپنی نمازوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ دل جو ہے یہ ایک حالت میں نہیں رہتا، اسی لیے اس کو قلب کہا گیا ہے کہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ تو گویا دل ثابت قدم نہیں رہتا، ایک وقت کا پیغمبر بھی اپنے دل کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے دل کی حفاظت فرما اور یہ دین پر ثابت قدم رہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دل ہیں ان کی بھی اسی طرح سے زندگی ہوتی ہے جس طرح جسم کی زندگی ہوتی ہے، اور بلکہ دل کی زندگی زیادہ اہمیت والی اور زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اگر کوئی اس کو پا جائے۔ ہر انسان دل کی زندگی کو اور دل کی خوبصورتی کو پانے کا مستحق نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس دل میں بہت ساری بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ دل کا سخت ہونا، دل سخت ہو جائے۔ اور دل کی سختی کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سننے کے باوجود ان پر عمل کرنے کی خواہش اور رغبت دل میں پیدا نہ ہو، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ دل کی سختی کی ایک نشانی یہ ہے، اور یہ بیماری ہے جیسا کہ ابھی ہم نے سیکھا، ایک علامت یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت سنیں یا آیتیں سنیں لیکن دل کی دنیا نہ بدلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور تہیہ کر لیتے ہیں کہ آج اپنی بہن کو ختم کر کے دم لیں گے، بہن اور بہنوئی کو ختم کر دیں گے کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
اگلے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زندہ دل انسان تھے. انہوں نے بہن سے وہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت سنی تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی. آج ہمارے دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی؟ خوبصورت سے خوبصورت تلاوتیں موجود ہیں، ہم جب لگانا چاہیں ان کو آن کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ ہمارے موبائل میں پڑھی ہیں، لیکن قرآن کریم ہماری تنہائیوں کا ساتھی نہیں بنتا. قرآن کریم ہمارے ساتھ لمبی راتوں میں موجود نہیں ہوتا. تو یہ دل کی سختی کی علامتیں ہیں، دل کی سختی کی نشانیاں ہیں. انشاءاللہ اس پہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دل کی سختی کے حوالے سے جو کچھ حقائق ہمارے سامنے رکھے ہیں ان میں سے چند آیات کی شکل میں ہم یہاں ذرا ریکال کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے یہ، جس میں اللہ رب العزت انسانی دل کی سختی کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. آیت نمبر ہے 74. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پھر یہ اتنے سخت ہو گئے پتھروں کی مانند ہو گئے. او اشد قسوة، یا اس سے بھی سخت ہو گئے. ذرا تصور کیجئے اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم پتھروں سے بھی زیادہ کسی سخت چیز کا کو امیجن کریں تو میرا خیال ہے ہمارے پاس ذہن میں کوئی اور نام نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پھر اس کے بعد سخت ہو گئے. اور مخاطب کون ہے؟ اہل کتاب، یہودی. اس کا مطلب ہے کہ دلوں کا سخت ہو جانا یہودیوں کے ہاں پائے جانے والی خرابیوں میں سے ایک خرابی تھی. اور اگر آج کے مسلمان کا دل سخت ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بھی وہی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جو یہودیوں میں پائی گئیں اس وقت، اور ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی وجہ بھی بنی. پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ البقرہ کی اگلی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے دل کی سختی کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو پھر بھی ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ان میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ پتھر پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو اللہ کی خشیت میں اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں. تو آپ تصور کیجئے کہ ایک انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو وہ کس قدر سخت ہو جاتا ہے. پتھروں سے پانی نکل آتا ہے لیکن انسانی دل کبھی اس نرمی کے لیول تک نہیں پہنچ پاتا. اور پتھر اللہ رب العزت کی خشیت سے اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں، لیکن کیا ہم انسان اپنی جگہ سے ہلتے بھی ہیں؟ اپنی تھاٹس میں، اپنی سوچ میں، اپنے طرز عمل میں ایسا نہیں ہوتا. اسی قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس کو کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو وہ پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن کیا آج کے مسلمان پر اس قرآن کریم کا اسی طرح سے اثر ہوتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہی دلوں کی وہ سختی ہے، یہی دلوں کی وہ بیماری ہے جو جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتاتے ہیں کہ پھر ایسا انسان دین اسلام پر اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے متنفر ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے. جیسے آپ نے کبھی دیکھا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثال بیان کرتے ہیں کہ گدھا کسی چیز سے بھاگتا ہے. پہلے نمبر پر اس کو گدھے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ وہ عقل مند جانور نہیں ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کا دل لگنا تو دور کی بات، وہ سننے کو بھی تیار نہیں، وہ بدکتا ہے اور وہاں سے اس جگہ چھوڑ دیتا ہے جہاں اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کیے جائیں. پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ البقرہ کی اگلی ہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے نمبر 16 جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان پر، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر کے لیے خشوع و خضوع پیدا ہو جائے. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق نازل فرمایا. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
اور یہ عقل نہیں کرتے کہ کہیں یہ بھی اہل کتاب کی مانند نہ ہو جائے، من قبل جو ان سے پہلے گزرے، فطال علیہم الامد پھر ایک طویل مدت اللہ کی نافرمانی میں انہوں نے گزاری، فقست قلوبہم تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر ہے 22، فویل تباہی ہے، اور ویل علماء کرام اور مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم، اور تباہی ہے، جہنم کی وادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، من ذکر اللہ اللہ سے منہ موڑنے کی وجہ سے، اولئک فی ضلال مبین یہی ایک بہت ہی واضح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئیں، جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، ان خرابیوں میں سے ایک یہ تھی کہ ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی، اور دل کی سختی کا سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں زیادہ ہیں اور اس کی فرما برداریاں کم ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ اسی ریشو سے ہمارے دل بھی سخت ہیں، زیادہ سخت ہیں، کچھ نرم ہے، کچھ تو بالکل ہی سخت ہو گئے نا کچھ میں سختی کی کوئی نہ کوئی ریشو موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کی روایت کے حوالے سے روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی اتنی نافرمانیاں کرتا رہتا ہوں لیکن آپ نے مجھے کبھی کوئی سزا نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا تمہارا عبادت میں دل ہی نہیں لگتا؟ عبادت میں دل نہ لگنا، اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کر کے غمگین ہو جانا، خوشی محسوس نہ کرنا، یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سزا ہے جو انسان کو ملتی ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خبردار کرتے ہوئے سکھا دیا کہ ہم اپنے اندر ان خرابیوں کے پیدا ہونے سے ڈریں۔ ترمذی میں ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو۔ یہ جو تمہارا کلام ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہونا چاہیے، یا پھر بالکل کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے، صرف ذکر ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ، کلام کی کثرت، بغیر ذکر اللہ جو اللہ کے ذکر کے علاوہ ہوتی ہے، قسوۃ للقلب یہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ تو ہماری تو ساری گفتگو ہی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور وہ ہوگا القلب القاسی جس کا دل بہت سخت ہے۔ تو دل کی سختی کی مقدار کے مطابق انسان یا مسلمان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دل کی سختی کی ایک وجہ بھی بیان فرما دی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو۔ یہ جو اللہ کے ذکر کے علاوہ باقی کی گفتگو ہے یہ تمہارے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور جو انسان جس کا دل جتنا سخت ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ مسند البزار میں ہے، انس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ من الشقاء، 4 چیزیں بدبختی بدقسمتی کی نشانی ہے۔ جس کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہوں وہ اللہ کے ہاں بدقسمت لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ جمود العین، آنکھ کا خشک ہو جانا، جس کی آنکھ اللہ رب العزت کے سامنے آنسو نہ بہائے، اللہ کے سامنے روئے نہیں اپنے گناہوں پر، اپنی لغزشوں پر، اپنی خطاؤں پر۔ پھر فرمایا وقساوۃ القلب، اور دل کا سخت ہو جانا، وطول الامل، اور لمبی امیدیں اور دنیا سے لمبی آرزویں باندھ لینا، والحرص علی الدنیا، اور دنیا کا لالچ اپنے دل میں رکھنا۔ اسی طرح سے ابن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندے کو جو سب سے بڑی سزا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل ہی سخت کر دے، پھر وہ نہ تو دین کی کوئی بات سننے کی خواہش رکھے، نہ ہی اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کر کے اسے کوئی خوشی محسوس ہو، بلکہ شیطان کی پیروی کر کے وہ خوشی محسوس کرے۔ اور پھر
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر سکے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکے، قرآن کریم کی تلاوت کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن احمد اپنی کتاب الزہد میں کہتے ہیں، اپنی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، علماء کرام یہ کہا کرتے تھے، سب سے بڑی مصیبت جو کسی انسان پہ ٹوٹتی ہے وہ یہ کہ اس کا دل ہی سخت ہو جائے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے رستے پر چل پڑے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے سے منہ موڑ لے۔ اور دیکھیے ہمارے جو صالحین تھے وہ اس چیز کی بڑی کیئر کیا کرتے تھے۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، مجھے اس کا علاج بتائیے۔ ام درداء نے کہا کیسے تمہیں پتہ چلا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے؟ کہنے لگی کہ میرا تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور اگر کر بھی لوں تو اس کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو میں بڑی پریشان ہوں، اتنا مردہ دل۔ تو انہوں نے کہا کہ قبرستان کی زیارت کرو، مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرو اور محتاجوں کے ساتھ بیٹھو، اٹھو، وقت گزارو، تمہارا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ انسان کے دل میں اپنے رب کے لیے شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ جو لوگ تنکوں کے گھروں میں رہتے ہیں ان سے تو میں بہتر ہوں جس کو اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے اور مجھے دینے والا بنایا ہے اور ان کو لینے والا بنایا ہے۔ تو ام درداء نے ان کو یہ سجیسٹ کیا اور وہ کہتی ہیں کہ میں چلی گئی اور میں نے ایسا ہی کیا، اور کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے اندر واضح تبدیلی محسوس کی، میرا عبادتوں میں دل لگنے لگا، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکلنے لگا، اور میں پہلے سے میں نے اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کیا۔ تو ہمارے صالحین اس چیز کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ جو دل ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ گوشت اور پوست کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں پیدا کیا ہے، اور جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دل دنیا میں اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں، کنٹینرز ہیں۔ واجب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان کنٹینرز کو اللہ کی محبت سے، اطاعت گزاری اور فرمانبرداری سے بھر دیں۔ لہٰذا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس پر سختی طاری ہو جائے اور یہ اللہ رب العزت کے دین کی باتوں کو سننا نہ پسند کرے، ان پہ عمل کرنا پسند نہ کرے، عبادت میں دل نہ لگے، قرآن کریم کی تلاوت میں دل نہ لگے۔ اور اس کی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑی مذمت بیان کی ہے کہ جب انسان کا دل اس حالت کو پہنچ جائے تو وہ قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا کہ یہ جو دل ہے اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یہ ایک حالت پہ نہیں رہتا۔ کل جو چیز آپ کو بہت اچھی لگ رہی تھی وہ آج بہت بری لگنے لگ جائے گی، کل جو بہت بری لگ رہی تھی وہ آج بہت اچھی لگنے لگ جائے گی، کل جس کو بہت انجوائے کر رہے تھے اب اسی میں بوریت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اور پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے الٹنے پلٹنے کا اثر پورے جسم پر مترتب ہوتا ہے۔ یعنی اگر دل چاہے گا تو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائیں گے، اور اگر دل چاہے گا قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے کو تو سارے اعضاء بھی قرآن کریم کی تلاوت سے محروم رہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دل کو پورے اعضاء کا سردار کہا گیا ہے، جسم کا سردار کہا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی مدد چاہیے کہ یہ ہمیشہ آپ کی فرما برداری پر ثابت قدم میرا دل رہے، تو باقی جسم خود بخود ہو جائے گا۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ایمان کو ہمیشہ اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، جیسے ہم باقی چیزوں کو چیک کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اپنے دل کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے دل کو نظر انداز کر دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اپنے رب سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیں ہمیشہ یہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کیا ابھی بھی اپنے دین سے محبت کا کوئی جذبہ پایا جاتا ہے، کیا میرا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتا ہے یا نہیں لگتا، کیا میرا دل اللہ کے ذکر کو انجوائے کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا میرے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش اور اشتیاق پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ اور اس حوالے سے اس لیے بھی ضروری ہے بلکہ ہم سب پر واجب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى اجسامکم، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کتنے اونچے لمبے ہیں اور کیسے ہیں، ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کے مطابق
ایویلیویٹ کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں خود بھی اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اب میرے دل کی کیفیت کیا ہے، کن جگہوں پر میں جاتا ہوں تو میرے دل میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کس طرح کی محفلوں میں بیٹھتا ہوں تو میرے ایمان میں کمی ہوتی ہے. کیا مجھے ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے جہاں میرے دل کی حالت بدل جائے اور میں دنیا داری کے رستے پر لگ جاؤں، یا مجھے ایسے ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے کہ جن کی کمپنی میں بیٹھ کے میرا دل نرم ہوتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انجوائے کرنے لگتا ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا شوق میرے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہے اپنے دل کا خیال رکھنے کا کہ اس کو سخت نہیں ہونے دینا، اور اگر سخت ہو جائے تو پریشان ہو جائیں، سوچیں، پڑھیں، غور کریں، ڈسکس کریں ہم کہ کس طرح سے ہم اپنے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں. پچھلی دفعہ جو نماز میں نے پڑھی تھی اس میں تو مجھے بہت مزہ آیا تھا، اس نماز کو میں نے کیوں ایسے ہی گزار دیا؟ یہ پریشانی لگ جانی چاہیے. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ چونکہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دل کے مطابق ایویلیویٹ کریں گے، یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دل کے حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نمبر 1، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہماری ایویلیویشن، ہمارا حساب کتاب، ہمارا محاسبہ جو ہے وہ ہمارے دل کے ذریعے سے کرنا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، ولیکن ولا الى اجسامکم، نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھے گا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا. ہو سکتا ہے ایک صف میں بیٹھے ہوئے لوگ 10 افراد سجدہ کر رہے ہوں، میرے اور آپ کے دیکھنے کے مطابق تو 10 نے سجدہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا سجدہ 80% ہے، کسی کا سجدہ 20% ہے، کسی کا سجدہ کنسیڈر ہی نہیں ہوا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ سب کچھ، یہ جو بظاہر اعمال میں ایویلیویشن میں اختلاف آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ دل ہے، وہ نیتیں ہیں، وہ خیالات ہیں جو دل میں پائے جاتے ہیں اور جو ہماری عبادتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان کی یہ پہلی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر دل کے حوالے سے کہ ہم اس کا خیال کریں. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے بلکہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے حوالے سے ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہمارے دل کے لیے کون سے سوٹیبل قسم کے علوم ہیں، کون سے معرفت کی ایسی محفلیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارا دل اپنے رب سے جڑا رہے اور اس کے قریب تر ہوتا چلا جائے. میں کون سے ایسے علم سیکھوں، میں کون سی ایسی عبادتوں میں زیادہ وقت لگاؤں، میں کس طرح کے لوگوں کے پاس بیٹھوں تاکہ میرا دل اپنے رب کی طرف بڑھے اور میرا دل سختی سے بچے. اس حوالے سے دیکھیے سورۃ النور کی آیت نمبر ہے 8، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 8 نہیں ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر ہے 35، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس آیت کو ہم نے بڑے غور سے سننا ہے تاکہ اس میں سے ہم دل کا سٹیٹس نکال سکیں، مقام اور مرتبہ نکال سکیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، کمشکات فیہا مصباح، جیسے کہ ایک تاقچہ ہو کہ جس میں ایک چراغ پڑا ہو. المصباح فی زجاجۃ، یہ چراغ ایک شیشے کے قندیل میں روشن ہو. کأنہا کوکب دری، گویا کہ یہ ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ ایک مبارک زیتون کے درخت سے مل رہا ہے جس کا تعلق نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، یعنی اس دنیا سے نہیں ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کے چراغ کی روشنی اتنی کوالٹی کی ہے کہ اسے تیل نہ بھی ملے تو یہ بھڑک اٹھتا ہے. نور علی نور، یہ نور پر نور ہے. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں طاقچے سے مراد انسان کا دل ہے. یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے نور سے بھری ہوئی ہے. مسلمان کے وجود کو اللہ تعالیٰ کا نور اگر عطا ہوتا ہے تو وہ جسم کے کس عضو میں عطا ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو گویا ہمیں اس کو پریپیئر کرنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے، صاف کرنا ہے اس حد تک کہ اس میں اللہ رب العزت کا نور جل اٹھے.
وہ نور ہمیں محسوس ہو. اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض افراد کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ گرو کر جاتا ہے. وجہ کیا؟ ان کا دل بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، دل اللہ تعالیٰ کے نور سے بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فراست حکمت ان کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے. تو اگر ہم دل کی اصلاح کر لیں تو ہم وی کین انلائٹن آور سیلف، ہم اپنے آپ کو انلائٹن کر سکتے ہیں. علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں بیان کی ہے، یہ دراصل اللہ رب العزت کے علم کی مثال ہے جو کہ مومن بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت خود پھر اپنے بندے کو علم عطا کرنے لگتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ علم کے جو مختلف سورسز ہیں ان میں سے ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے. وہ خود اپنے بندے کو سکھانے لگتا ہے اگر ایک دفعہ اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت قائم ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تم نبی ہو، تمہیں میں علم عطا کرتا ہوں وحی کے ذریعے، جاؤ میرے ایک بندے سے ملو جس کا دل اتنا منور ہے کہ اس کو مجھ سے علم ملتا رہتا ہے. تو ایک علم کی قسم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور ایک علم کی قسم ہے جو اللہ کے اولیاء کو عطا ہوتی ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کی مثال تھی. تو جب ایک دفعہ دل صاف ہو جائے اور دل اللہ رب العزت کے دین پر ثابت قدم ہو جائے، اور پھر دل اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرتے کرتے اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈائریکٹ معرفت عطا ہونے لگتی ہے، پھر ایسے انسان کے زبان پر فراست اور حکمت جاری ہو جاتی ہے. اسی طرح سے تیسرے نمبر پر نوٹ کیجئے کہ دل کا محاسبہ کرنے کے حوالے سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم دل کا بڑا خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ عضو ہے ہمارے جسم کا جہاں اللہ رب العزت کا عطا کردہ علم نازل ہوتا ہے. اگر دل پہلے سے بھرا ہوا ہے، شر سے بھرا ہوا ہے، دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے، لالچ سے بھرا ہوا ہے اور شرک سے بھرا ہوا ہے، توحید اور شرک میں فرق ہی نہیں ہے، تو ایسے بیمار اور سخت دل پر اللہ رب العزت کی طرف سے علم نازل نہیں ہوگا. تو اس دل کو تیار کرنا ہمارا کام ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قلب سلیم لے کر میرے پاس پہنچے گا. تو اس دل کو سلیم بنانا ہے تاکہ اللہ رب العزت کا علم کا نزول اس پر ہو، اور دل ہی کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے کلام پر تدبر کرتا ہے. قرآن کریم میں ہمارا دل اگر لگتا ہے اور ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر قرآن کریم کے راز کھولنے لگتے ہیں. اور وہ راز کیا ہے؟ علم ہے. اس حوالے سے دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس راز کو ہمارے لیے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 24، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ اپنے دل سے اس قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا دل قرآن کریم کی تلاوت میں نہیں لگتا، جو قرآن کریم کو نہیں سمجھتا، اس کے دل پہ تالا پڑا ہوا ہے. اور تالے کا پڑا ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت، پہاڑ سے بھی زیادہ سخت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس پہ قرآن نازل ہوتا تو یہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اس پتھر کو جو مکہ میں ہے وہ نبوت سے پہلے سے مجھے سلام کیا کرتا تھا. پتھر سلام کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت سارے انسانوں کے درمیان آپ چلتے پھرتے تھے اور وہ آپ پہ ایمان نہیں لائے. تو سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم بھی ان بدقسمتوں میں شامل تو نہیں ہو رہے کہ جن کے دل سخت ہیں، جن کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں، اللہ کی دیگر مخلوقات ہم پہ سبقت لے جائے، پتھر ہم پہ سبقت لے جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو بیان کرتی ہی ہیں ساری مخلوقات، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اس پتھر کو جو مکہ میں ہے وہ نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا، میں آج بھی اسے پہچانتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت کی وہ مخلوقات جنہیں ہم جمادات سمجھتے ہیں وہ بھی اتنی نرم دل ہیں اور وہ بھی اپنے رب کو پہچانتی ہیں، جبکہ انسان اس حوالے سے بہت پیچھے ہے. پھر ایک اور جگہ پر اسی طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24،
اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اب نیکسٹ آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24، وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ کنٹرول اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو، چونکہ میرے دل کا کنٹرول اور اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے دین کے اوپر ثابت قدم رکھیے۔ اور پھر اس کنٹرول اور اختیار کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں سورۃ الصف کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ ایک پوری سائنس بنتی ہے دل کے حوالے سے، فَلَمَّا زَاغُوا، جب انہوں نے اپنے لیے ٹیڑھا اور کجی کا رستہ اختیار کیا، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے اور کجی والے کر دیے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے دل کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، بار بار اس کی ایویلیویشن کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی اگلی وجہ یہ ہے نمبر 4 کہ قلب یا دل وہ جگہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہم سب اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، میں بھی رات کو چاند دیکھتی ہوں، آپ بھی دن کو سورج دیکھتے ہیں، میرے اور آپ کے دل میں وہ خیالات نہیں آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آتے تھے۔ ایک بابا جی کے پاس میں بیٹھا کرتی تھی، اللہ والے بابا جی تھے، تو وہ کہا کرتے تھے، بیٹے میں چلتا ہوں تو یہ زمین مجھ سے باتیں کرتی ہے، مجھے اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے شاید یہ باتیں بڑی تعجب کی ہوں، لیکن جو لوگ اپنے اللہ کی محبت میں ایک خاص لیول پر چلے جاتے ہیں، پھر ان پر آہستہ آہستہ آیات، اللہ کی نشانیوں کے راز کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے بغیر ستون کے اس کو کھڑا کر رکھا ہے، ذرا اپنی نگاہیں دوڑائیں اس کائنات میں، کوئی غلطی نکال کے لا سکتے ہوں تو لا سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ اونٹوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، یہ شہد کی مکھی کو کیوں نہیں دیکھتے، یہ چونٹیوں کی دنیا پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہی غور کر سکتا ہے جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل سخت نہیں ہے، جس کا دل نرم ہے، جو اپنے رب کے قریب ہے اور جو دین پر ثابت قدم ہے۔ ورنہ سورج روز نکلتا ہے اور چاند بھی روز نکلتا ہے، تارے بھی روز نکلتے ہیں، میں اور آپ چلتے ہوئے درختوں کے پاس سے بھی گزر جاتے ہیں، نہ تو ہمیں کبھی درختوں کی تسبیح سنائی دی، نہ ان کو دیکھ کے کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ میرے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، یہ زمین میں کیوں نہیں چلتے؟ چلتے تو سب ہیں، لیکن سخت دلوں والوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہیں لیکن یہ اس سے عقل کا کام نہیں لیتے، سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ او اذان یسمعون بہا، نہ ہی اپنے کانوں سے سننے کا کام لیتے ہیں۔ فإنها لا تعمى الابصار، بے شک نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ جو سینوں میں دل رکھے ہوئے ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو دل اندھے بھی ہو جاتے ہیں اور دل سخت بھی ہو جاتے ہیں اور گونگے اور بہرے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اگلی وجہ یہ ہے، اور غالباً یہ چھٹی ہے یہ وجہ، کہ پانچویں، ہمیں دل کا خیال اس لیے بھی زیادہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف جو سفر ہم کر رہے ہیں وہ سفر قدموں سے نہیں کٹتا، وہ دل سے کٹتا ہے، دل سے ہم اس سفر پہ چلے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے فزیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے نہیں جانا، جو اللہ رب العزت کی طرف ہمارا سفر ہے وہ ہمارے قدموں سے نہیں کٹ رہا، وہ ہمارے دل سے اس کا فاصلہ طے پاتا ہے۔ اور اس حوالے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف جو سفر انسان کر رہا ہے وہ دل سے اس کو کاٹ رہا ہے، وہ اپنے پاؤں سے اس کو پورا نہیں کر رہا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے بارے میں غور کریں۔ آج تک جب سے مجھے اللہ رب العزت نے عقل و شعور والی زندگی عطا کی ہے، میں نے اپنے رب کی طرف کتنا فاصلہ طے کیا اور ابھی کتنا رہتا ہے۔ اور اس کو صوفیہ مقامات کہتے ہیں۔ مقامات میں سب سے پہلا مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ التوبہ، توبہ سے۔ کیا میں نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کا آغاز کیا؟ اور اگر کیا ہے تو کتنا اب تک طے ہوا ہے، کتنا رہتا ہے، کیا زیادہ رہتا ہے یا کم رہتا ہے؟ اسی طرح سے اگلا پوائنٹ یہ ہے چھٹے نمبر پر
کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دل کی سختی سے بچنے کے لیے ہمیں دل کا خیال اس لیے بھی رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے تمام اعمال کے افضل ہونے یا نہ ہونے یا ان کی کامیابی کا انحصار ہمارے دل کے اوپر ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی مثال میں ذکر کیا، کہنے کو 10 افراد ایک صف میں سجدہ کر رہے ہیں، لیکن کس کا سجدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے کس درجے پہ پہنچا اور کس کا سجدہ حسن کے اعتبار سے کتنا اچھا ہے، یہ فیصلہ ہمارے رب نے کرنا ہے. اور یہ فیصلہ بیس کرتا ہے ہمارے ہارٹ کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر. جس کیفیت کے ساتھ کسی نے، جتنی چاہت کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنی خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا، یقیناً اس سجدے کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور اس کی مثال یہاں پر احادیث سے علماء کرام دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک غزوے کے لیے تیار کیا اور سب روانہ ہو گئے. کچھ افراد کے پاس مال و اسباب نہیں تھا، وہ ساتھ نہیں جا سکے، لیکن وہ دکھتے رہے، روتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں ہم پیچھے کچھ ایسے افراد کو چھوڑ آئے ہیں جو ہر اس جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں سے ہم گزرتے ہیں، جس وادی میں ہم ٹھہرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر طرح کی مشقت میں وہ ہمارے اجر میں شریک ہے. پیچھے رہ گئے، حصہ نہیں لے سکے، ساتھ نہیں لیکن ان کے دل میں اتنا دکھ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے خلوص نیت کو، جو کہ ان کے دل میں پائی جاتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ان کو وہی اجر عطا کیا جو کہ ساتھ جانے والوں کا تھا. تو ہمارے اعمال کی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت جو ہے اس کا تعلق بھی ہمارے دل کی کیفیت سے ہے. جیسا کہ آپ سے میں نے مثال میں ذکر کیا کہ ایک ہی صف میں 10 افراد سجدہ کر رہے ہیں، لیکن سب کا سجدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے ایک جیسا نہیں ہے. کسی کو اس پہ 80% نمبر مل گئے، کسی کو 110 بھی مل جائیں گے، کسی کو ایک بھی نہیں ملے گا کیونکہ ریاکاری کا سجدہ ہوگا، دکھاوے کا سجدہ ہوگا. تو اس کا تعلق بھی ہمارے دل سے ہے. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، بلکہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں قسوۃ القلب، دل کی سختی نامی ان کا ایک رسالہ ہے، اس میں لکھتے ہیں اور اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ دل کی سختی کی مذمت قرآن کریم میں کن الفاظ میں بیان کی گئی ہے، اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. اور یہ کہ دل کی سختی کے اسباب کیا ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں تلاش کریں کہ ہماری زندگی میں ان میں سے کتنے اسباب پائے جاتے ہیں اور ہم پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری بات یہ کہ دل کی سختی کا انجام قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے. اور یہ جو لفظ ہم بول رہے ہیں قسوہ یا سختی، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کا بہت سخت ہو جانا، غلیظ قسم کا ہو جانا. اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی ہے کہ پتھر کی طرح یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جانا. اب اس وقت میرے ذہن میں تو مثال نہیں آ رہی کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت پھر لوہا ہو سکتا ہے، ہوگا کہ لوہے کی طرح سخت ہو جائے. اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دل کی سختی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایسے شخص کے دل سے اللہ رب العزت کی عبادت کی محبت نکل جاتی ہے، وہ چاہے بھی تو عبادت نہیں کر پاتا، قرآن کریم کی تلاوت میں اس کا دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری اسے خوشی نہیں دیتی، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خوشی محسوس کرتا ہے. جیسے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرما برداری میں گھٹن محسوس کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بدک جاتے ہیں، متنفر ہو کے بھاگ جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں آنا ہی نہیں پسند کرتے جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہو یا اللہ رب العزت کے احکام کی فرما برداری کی بات ہو رہی ہو. جہاں تک اس دل کی سختی کی مذمت کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن میں بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. چند آیات آپ سے شیئر کروں گی. جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اور پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، تو یہ پتھر کی مانند ہو گئے، او اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ سب کچھ بنی اسرائیل میں ہوا. اور سوچیں بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس میں سب سے زیادہ پیغمبر آئے، یعنی اتنے ان کے دل سخت ہو گئے. میں اور آپ تو صرف کسی ایک پیغمبر کی امتی ہیں نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جو کچھ آپ نے سکھایا ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے اور انہوں نے انبیاء کے ساتھ اتنی بدسلوکیاں کی، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل تک کر ڈالا.
روایت میں آتا ہے کہ ان کا ایک پیغمبر جا کے درخت میں چھپا اور انہوں نے درخت کو آرے سے چیر دیا اور نبی کا جسم بھی 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ تو ان کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ تورات کو نکال کے پڑھیں. اور پھر اتنے پیغمبروں کے آنے کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہو سکے. اور اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو ہمارے لیے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے. پھر اس دل کی سختی کی کچھ نشانیاں ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی اگلے سیشن میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. اللہ رب العزت سے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اور اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Mm-hmm.